امریکی پالیسی ساز جو تھے اس نتیجے پر پہنچے تھے اس وقت کہ اگر پاکستان پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو افغان جنگ میں امریکی مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں ڈاکٹر اے کیو خان اور ان کا نیوکلیئر نیٹ ورک پروان چڑھا۔ امریکہ نہ صرف ڈاکٹر اے کیو خان کی سرگرمیوں سے باخبر تھا بلکہ اس نے ایک طویل عرصے تک انڈر سرویلنس یعنی خفیہ نگرانی میں رکھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جو صدر بھی تھے پاکستان کے، جنرل پرویز مشرف، ان کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر ذمہ داری فرد واحد یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک محدود رکھی جائے اور ان پر نیوکلیئر ایکوپمنٹس اور راسوں کو سمگل کرنے کا سارا الزام ڈال دیا جائے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج جس کہانی پر بات کر رہے ہیں ہم، یہ سب کے علم میں ہے، مگر میں نے گہرائی کے ساتھ اس کے حقائق کا دوبارہ سے جائزہ لیا ہے تاکہ اس کی پرتیں کھولی جائیں، اور اسی وجہ سے یہ کہانی بہت دلچسپ بن جاتی ہے۔ اسے آخر تک سنیے گا، آپ قطعاً مایوس نہیں ہوں گے۔ عالمی سیاست اور خفیہ دنیا کی تاریخ میں چند واقعات ایسے ہیں جو بظاہر سادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ان کی پرتیں کھولی جائیں تو ان کے اندر طاقت، مفاد، خاموش رضامندی اور دانستہ چشم پوشی کے پوری ایک دنیا چھپی ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں عموماً ڈاکٹر اے کیو خان کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے چلنے والی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سمگلنگ نیٹ ورک کا معاملہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ سرکاری بیانے کے مطابق یہ نیٹ ورک ایک روگ یعنی بگڑا ہوا اور قابو سے باہر ایک نظام تھا جسے بالآخر امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے بے نقاب کیا، مگر تحقیقاتی صحافت یا جرنلزم، انویسٹیگیٹو جرنلزم، خفیہ معلومات پر لکھی گئی مستند کتابوں اور بعض امریکی سرکاری کنفیشنز یا ان کے اعترافات جو ہیں، اس سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ اس سادہ کہانی کو کہیں زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ یہ بات اب کسی سنجیدہ محقق کے لیے متنازع نہیں رہی کہ سرد جنگ یعنی کولڈ وار جو تھی، اس کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے مابین جو عالمی طاقت کی کشمکش تھی، اس کے دوران پاکستان امریکہ کا نہایت اہم اتحادی تھا۔ خصوصاً 1979 میں افغانستان پر سوویت افواج کی آمد کے بعد پاکستان امریکی خفیہ ادارے CIA یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ایک ناگزیر فرنٹ لائن اسٹیٹ یا فرنٹ لائن ریاست بن گیا تھا۔ امریکی صحافی اور مورخ اسٹیو کول اپنی کتاب گوسٹ وار جو 2004 میں شائع ہوئی تھی، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اس دور میں واشنگٹن نے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے ایسے کئی اصولی اور قانونی معاملات کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا جن میں پاکستان کا ایک ایٹمی پروگرام بھی شامل تھا، یعنی اس ایٹمی پروگرام کو نظر انداز کیا۔ تو کول کے مطابق امریکی پالیسی ساز جو تھے اس نتیجے پر پہنچے تھے اس وقت کہ اگر پاکستان پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو افغان جنگ میں امریکی مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں ڈاکٹر اے کیو خان اور ان کا نیوکلیئر نیٹ ورک پروان چڑھا، لہٰذا پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی سطح کی یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں کو جانتے ہوئے بھی CIA نے یا امریکہ نے نظر انداز کیا۔ گورڈن کوریرا جو BBC کے معروف سیکیورٹی نامہ نگار رہے ہیں، اپنی کتاب شاپنگ فار بامبس جو 2006 میں شائع ہوئی تھی، اس میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ مغربی انٹیلیجنس اداروں کو 1980 کی دہائی ہی میں اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان نہ صرف یورینیم افزودگی یعنی یورینیم کو جوہری ہتھیار کے قابل بنانے کے عمل کو مکمل کر چکا ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو بیرون ملک منتقل کرنے کے راستے بھی تلاش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کوئی فیصلہ کن کارروائی نہیں کی گئی۔ اسی نقطے کو ایڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک اپنی انتہائی اہم ریسرچ کی بنیاد پر لکھی گئی کتاب ڈسیپشن، پاکستان، دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا سیکریٹ ٹریڈ ان نیوکلیئر ویپنز جو 2011 میں شائع ہوئی، اس میں مزید واضح کرتے ہیں۔ اس کتاب میں دونوں مصنفین نے امریکی، برطانوی اور پاکستانی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر یہ استدلال پیش کیا کہ امریکہ نہ صرف ڈاکٹر اے کیو خان کی سرگرمیوں سے باخبر تھا بلکہ اس نے ایک طویل عرصے تک دانستہ طور پر انہیں روکے بغیر انڈر سرویلنس یعنی خفیہ نگرانی میں رکھا۔ لیوی اور اسکاٹ کلارک کے مطابق
یعنی فریب یا ڈسیپشن، یہ دھوکے کی پالیسی دراصل ریاستی سطح پر اپنائی گئی حکمت عملی تھی، جس میں بعض حقائق کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا گیا تاکہ اس سے کچھ بڑے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ یعنی یہ سرگرمی جب جاری تھی اس وقت امریکہ نے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا تاکہ یہ پھیلے، یہ سرگرمی نیٹ ورک، اور جب یہ نیٹ ورک جہاں جہاں جائے گا ان کی بھی معلومات مل سکیں گی CIA کو۔ ان ریسرچز اور انویسٹیگیٹو رپورٹس کے مطابق تحقیقی شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر A.Q. خان نیوکلیئر نیٹ ورک کی عملی سرگرمیوں کا آغاز کم از کم 1980 کی دہائی کے وسط میں ہو چکا تھا، جبکہ یہ مختلف شکلوں میں 2003 تک ایکٹیو یعنی فعال رہا۔ تو گورڈن کوریرا اور ایڈرین لیوی کے مطابق مغربی انٹیلیجنس اداروں بالخصوص CIA اور برطانوی MI6 کو 1987 اور 1988 تک یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان نہ صرف سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو چکا ہے بلکہ اس کے گرد ایک بین الاقوامی سپلائی نیٹ ورک بھی تشکیل پا رہا ہے۔ تاہم اس وقت اسے روکنے کی بجائے محض نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو تحقیقاتی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر A.Q. خان نیٹ ورک کی سرگرمیاں محض سادہ ٹیکنالوجی کی منتقلی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ کمرشل، تکنیکی اور لاجسٹک نظام تھا جو مختلف بر اعظموں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نیٹ ورک کی بنیاد یورینیم افزودگی کے لیے استعمال ہونے والے گیس سینٹریفیوجز کے انتہائی حساس ڈیزائنز اور کمپوننٹس، پرزاجات اور عملی معلومات کی فراہمی پر اور P1 پر مشتمل تھی۔ ان میں خاص طور پر سینٹریفیوج ڈیزائن P2 بعد ازاں شامل کیے گئے تھے، یعنی ان کی بھی اسمگلنگ شروع کی گئی تھی، جو اصل میں یورینکو کنسورشیم سے حاصل شدہ یورپی ٹیکنالوجی پر مبنی تھے۔ یورینکو ایک بین الاقوامی جوائنٹ وینچر ہے جو یورینیم کو افزودہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر خان نیٹ ورک کے ذریعے نہ صرف مکمل ڈیزائن بلو پرنٹ سپلائی کیے گئے بلکہ سینٹریفیوج روٹرز، بیرنگز، ویلوز، فریکوینسی کنورٹرز اور اسٹرینگتھ ایلومینیم اور میراجنگ سٹیل جیسے حساس مٹیریلز بھی سپلائی کیے جاتے تھے۔ یہ سامان مختلف فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے یورپ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا میں تیار کروایا جاتا تھا۔ دبئی، ملیشیا، سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ اس نیٹ ورک کے اہم تجارتی اور ٹرانزٹ مراکز تھے۔ مثال کے طور پر ملیشیا میں سکومی پریسیشن انجینئرنگ جیسی کمپنیوں میں سینٹریفیوج کے کچھ کمپوننٹس تیار ہوتے تھے جنہیں جعلی یا گمراہ کن مس لیڈنگ شپنگ یعنی ڈاکومنٹس کے ذریعے لیبیا، ایران یا دیگر جو بھی ڈیسٹینیز تھیں، جو خریدار جہاں تھے وہاں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اکثر شپمنٹس میں سامان کو صنعتی مشینری یا آئل اینڈ گیس کے آلات کے طور پر ظاہر کیا جاتا تھا تاکہ کسٹمز اور اس کی نگرانی سے بچا جا سکے۔ اچھا، یہ سب کام جو ہے CIA کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ صرف یہ ایکوپمنٹس یا آلات ہی نہیں بلکہ نیٹ ورک کے تحت تکنیکی ماہرین کی بریفنگز، آپریٹنگ مینولز اور بعض صورتوں میں سائٹ سیٹ اپس جیسے متعلق جو مشورے تھے وہ بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ لیبیا کے معاملے میں مکمل ٹرن کی پیکج دیا گیا، یعنی مکمل بنا کر دیا گیا، جس میں سینٹریفیوج ہال کے ڈیزائن سے لے کر یورینیم کے استعمال تک یعنی ہیگزا فلورائڈ یعنی UF6 کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ ایران اور شمالی کوریا کو اگرچہ مختلف نوعیت اور مختلف درجاؤں کی معلومات فراہم کی گئیں، مگر مقصد ایک ہی تھا، ایسے ریاستی پروگرامز کو تیز کرنا جو نیوکلیئر صلاحیت کے حصول کے خواہاں تھے۔ یہ نیٹ ورک ایک غیر رسمی مگر انتہائی منظم نیوکلیئر سپلائی چین کے طور پر کام کرتا رہا، جو ریاستی سرحدوں، قوانین اور عدم پھیلاؤ کے جو عالمی نظام کو خاموشی سے بائی پاس کرتا تھا، اور جس کی اصل طاقت اسی اسٹرکچرل پیچیدگی میں تھی کہ کہاں سے کہاں کدھر جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا پرت ہے، اس کے اوپر کیا پرت ہے، کہاں پہ کون سا ڈاکومنٹ بدل جاتا ہے۔ یہی جو ہیرا پھیری یا مینیپولیشن تھی، یہی اس کی اصل اسٹرینگتھ تھی۔ جہاں تک پاکستانی فوجی یا سیکیورٹی ایجنسیوں کی قیادت کا تعلق ہے کہ آیا وہ اس میں ملوث تھے یا نہیں، ریسرچرز اور انویسٹیگیٹو رپورٹرز کے سامنے یہی نقطہ بار بار سامنے آتا ہے کہ نیٹ ورک کا اس درجے تک پھیلنا ریاستی علم کے بغیر ممکن نہیں تھا، یعنی ریاست نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ لیوی اور اسکاٹ کلارک کے مطابق اس وقت کے بعض اعلیٰ فوجی افسران، خصوصاً اسٹریٹجک پروگرام سے وابستہ حلقے جو پاکستان میں تھا، ڈاکٹر A.Q. خان کی بیرونی سرگرمیوں سے کم از کم آگاہ ضرور تھے، چاہے وہ اس میں مکمل طور پر شامل تھے یا نہیں۔
اگرچہ کسی بھی جنرل یا افسر پر عدالت میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی، نہ کسی کا کورٹ مارشل ہوا، مگر 2000 کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جو صدر بھی تھے پاکستان کے، جنرل پرویز مشرف، ان کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر ذمہ داری فرد واحد یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک محدود رکھی جائے اور ان پر نیوکلیئر ایکوپمنٹس اور راسوں کو سمگل کرنے کا سارا الزام ڈال دیا جائے۔ اس کا مقصد فوجی ادارے کو ایک بین الاقوامی انویسٹیگیشنز یا پابندیوں اور براہ راست الزامات سے محفوظ رکھنا تھا کہ ایک شخص نے ساری بدمعاشی کی، ریاست اس میں شامل نہیں تھی۔ یوں فروری 2004 میں ڈاکٹر اے کیو خان کا ٹیلی ویژن پر اعترافی بیان جاری کیا جاتا ہے، جسے بعد میں صدارتی معافی دی گئی۔ یعنی ڈاکٹر اے کیو خان سے پہلے یہ کنفیشن کرائی گئی، جرم کا اعتراف کروایا گیا اور ان کو سزا دینے یا کوئی الزام دے کر مقدمہ چلانے کے بجائے ان کو صدارتی معافی دے دی گئی۔ دراصل یہ ایک وسیع تر انسٹیٹیوشنل ذمہ داری یعنی انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی سے بچانے کا سیاسی اور اسٹریٹجک فیصلہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کہیں نہ کہیں شامل تھی، لیکن سب کو بچانا تھا، اس لیے ایک آدمی پر سارا الزام دھر دیا گیا۔ یہاں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ اس پورے معاملے کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ CIA اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی یا براہ راست کنٹرول کر رہی تھی، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے، اب تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ CIA اس کی نگرانی کر رہی تھی خفیہ طور پر کیونکہ ان کے علم میں آ گیا تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ CIA اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی، خود چلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ CIA خود ہی اس نیٹ ورک کو خفیہ طریقے سے چلا رہی ہو اور پاکستانی فوج کے کچھ سینئر افسران اس پروجیکٹ کے اصل مقاصد کو جانتے ہوں اور CIA کے لیے کام کر رہے ہوں، تاکہ نیوکلیئر بلیک مارکیٹ میں ممکنہ خریدار ممالک کے خفیہ منصوبوں تک رسائی حاصل کی جائے۔ تاہم CIA کے خود سے اس نیٹ ورک کو چلانے کے بارے میں کسی بھی مغربی ریسرچرز یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی تحریر میں ایسی کوئی مستند دستاویزی شہادت موجود نہیں ہے جو CIA کی اس نیٹ ورک کو چلانے میں اس کے کردار کو بے نقاب کرنے میں کوئی ایویڈنس دیتا ہو۔ مگر ریسرچرز اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا یہ کہنا اویلیبل معلومات کی موجودگی میں بالکل معقول اور شواہد کے عین مطابق لگتا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے نے ایک ایسا ماحول تشکیل دیا یا یوں کہہ لیجئے کہ کلچر کریٹ کیا، اس لحاظ سے برداشت کیا اس سارے سسٹم کو، تاکہ ڈاکٹر خان کے نیٹ ورک کی سرگرمیوں سے استفادہ کرنے والی پارٹیاں یا ممالک کو پھانسا جا سکے۔ اس طرح یہ نیٹ ورک کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے CIA کے علم میں بہت کچھ آیا اور آخر میں ان ممالک کو جن تک یہ رسائی تھی ڈاکٹر خان کے نیٹ ورک کی، ان کو ڈسٹروائے بھی کیا یا ان پر قابو بھی پایا گیا۔ اینڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک کے مطابق، جن کی کتاب ڈسیپشن کا میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں امریکی حکام کے سامنے اصل سوال یہ نہیں تھا کہ یہ نیٹ ورک موجود ہے یا نہیں، وہ تو تسلیم کرتے یہ ہے، بلکہ ان کے سامنے اصل سوال یہ تھا کہ اسے فی الحال روکا جائے یا اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات سے دشمن ریاستوں کے ایٹمی عزائم کو سمجھا جائے۔ اس نیٹ ورک سے استفادہ کرنے والے کلائنٹس کی سب سے نمایاں مثال لیبیا ہے۔ ولیم لینگوش جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وہ اپنی مشہور تحریر اور بعد ازاں کتاب کی صورت میں جو شائع کی، دی نیوکلیئر بازار، جو 2007 میں شائع ہوئی تھی، وہ اس کتاب میں وضاحت کرتے ہیں کہ 2003 میں جب لیبیا کے آمر معمر قذافی نے اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے کا اعلان کیا تاکہ وہ مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات کر سکے، تو امریکہ اور برطانیہ نے اس کے سامنے ایسی تفصیلی دستاویزات پیش کی تھیں جن میں سینٹریفیوجز یعنی یورینیم افزودگی کی مشینوں کے سیریل نمبر، شپنگ روٹس اور سپلائی کمپنیاں جو تھیں جن کے ذریعے سپلائی کیے گئے تھے، ان تک کی دستاویزات موجود تھیں۔ تو لینگویج کے مطابق اس سطح کی تفصیلات کسی اچانک انکشاف کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کئی برسوں کی نگرانی، جاسوسی اور انٹیلیجنس جمع کرنے کا ایک ثبوت تھی۔ یعنی CIA اس گہرائی تک پہنچا ہوا تھا اس سپلائی نیٹ ورک میں۔ تو اینڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک بھی اپنی کتاب ڈسیپشن میں لکھتے ہیں کہ لیبیا کا کیس دراصل اس پالیسی کی کامیابی کی ایک مثال تھا جس کے تحت خان نیٹ ورک کو ایک انٹیلیجنس ونڈو یعنی معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا۔ یعنی یہ جو نیٹ ورک بنا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کا، یہ ایک ونڈو بن گئی تھی جس کے ذریعے جہاں جہاں اس نیٹ ورک کے ذریعے سامان بھیجا جا رہا تھا، اسمگل کیا جا رہا تھا، اس ملک کی ساری معلومات جمع ہو رہی تھیں۔ جب اس کے ذریعے سے مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئیں اور عالمی سیاسی حالات سازگار ہو گئے،
تو اس نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا گیا۔ یوں لیبیا نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ کو ایک بڑی سفارتی فتح حاصل ہوئی۔ لیبیا نے اپنا نیوکلیئر پروگرام سرنڈر کیا اور بعد میں یورپ نے لیبیا کے تیل کے ذخائر کو نوالۂ تر سمجھ کر کھا لیا۔ ایران کا معاملہ اس کے برعکس زیادہ پیچیدہ ثابت ہوا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA، جو کہ اقوام متحدہ کا نیوکلیئر انرجی کا نگران ادارہ ہے، اس کی 2003 کے بعد آنے والی رپورٹس میں واضح کیا گیا کہ ایران کے ابتدائی سینٹریفیوج ڈیزائنز ڈاکٹر AQ خان نیٹ ورک سے مطابقت رکھتے تھے۔ تاہم ایران نے رفتہ رفتہ مقامی صلاحیت پیدا کر لی اور امریکی دباؤ کے باوجود اپنے ایٹمی پروگرام سے مکمل دستبرداری اختیار نہیں کی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر اسرائیل کافی عرصے سے تنقید کر رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایران اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیٹ ورک کے تعلقات کا معاملہ باضابطہ طور پر 2002 اور 2003 میں منظر عام پر آیا، جب مجاہدین خلق اور اس کے اتحادی جو ایرانی تنظیموں پر مشتمل جو حزب اختلاف کے گروہ تھے، انہوں نے ایک اپنی فرنٹ تنظیم بنائی تھی، نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران۔ تو اس تنظیم نے ایران کے اندر نطنز اور عراق میں خفیہ نیوکلیئر تنصیبات کا انکشاف کیا اور یہ الزام عائد کیا کہ وہاں پہ نیوکلیئر بم بن رہا ہے۔ تو اس رپورٹ کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی، مطلب یہ رپورٹ آئی، شائع ہوئی، اس کو مشہور میڈیا میں، مغربی میڈیا میں تشہیر ملی اور بعض لوگ ابھی تک اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک پروپیگنڈا ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا جس کی کبھی بھی تصدیق نہیں ہوئی، مگر اس کے منظر عام پر آنے کے بعد بین الاقوامی جو تنظیم تھے یعنی IAEA، اس کے ایران میں زیادہ گہری انسپیکشنز کرنے کا ایک جواز مل گیا اور پھر اس انسپیکشنز کا آغاز بھی ہوا۔ تو ان امور سے جڑے ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کے موجودہ اسلامی انقلابی نظام کے مخالفین کو امریکہ اور اسرائیل کی مکمل پشت پناہی حاصل رہی، اور اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ نطنز اور عراق میں جو خفیہ جوہری تنصیبات کا ایک انکشاف کرنے والی جو تنظیم تھی، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیاں تھیں، اور شاید انہوں نے ہی یہ دستاویز بنا کے اس تنظیم کو دی ہو اور اس نے اپنی طرف سے بتایا ہو کہ ہم نے یہ ایران کے اندر کی معلومات جمع کی ہیں اور اس کو ہم پریس کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو نطنز اور عراق میں انہی معائنوں کے دوران IAEA کے ماہرین کو P1 جو ایران کے زیر استعمال ابتدائی قسم کے سینٹریفیوجز ڈیزائن تھے وہ ملے ہیں، جو ماضی میں ڈاکٹر AQ خان کے نیٹ ورک سے منسلک دستاویزات اور پرزہ جات سے واضح طور پر مماثلت رکھتے تھے۔ یعنی P1 سینٹریفیوجز جو تھے، جو ایران کے پاس سے ملے تھے، وہ شاید، یا حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن امکانات یہ بنتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیوکلیئر اسمگلنگ نیٹ ورک سے ایران تک پہنچے تھے۔ اس انکشاف نے پہلی بار ایران کے ایٹمی پروگرام کو باضابطہ طور پر عالمی عدم پھیلاؤ یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے فریم ورک کے اندر ایک انٹروسو انسپیکشن یعنی شدید گہری جانچ کے دائرے میں لے آیا، جس کے نتیجے میں اکتوبر 2003 میں ایران کے اس وقت کے صدر محمد خاتمی کی حکومت کو یورپی طاقتوں یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے دباؤ پر ایڈیشنل پروٹوکول کو رضاکارانہ طور پر تسلیم کرنا پڑا خاتمی کی حکومت کو، جس سے IAEA کو زیادہ وسیع اور اچانک چھاپے مار کر معائنوں کا اختیار مل گیا۔ ایران اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نیٹ ورک کے درمیان تعلقات کا معاملہ سنجیدہ اس وقت ہو گیا جب 2003 میں اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA نے ایران میں اچانک معائنوں کے دوران کچھ اہم انکشافات کیے۔ ان معائنوں میں ایرانی سینٹریفیوجز یعنی یورینیم افزودہ کرنے والی مشینوں کے کچھ پرزوں پر ہائیلی انریچڈ یورینیم یعنی انتہائی زیادہ افزودہ یورینیم کے ذرات پائے گئے۔ یہ ایک تشویشناک بات تھی کیونکہ اس وقت تک ایران نے ہائیلی انرچ یورینیم جیسی کسی افزودگی کا اعلان نہیں کیا تھا، تو پھر یہ اتنا ہائیلی انرچ یورینیم والے کمپوننٹس سینٹریفیوجز کے کیسے ملے؟ ابتدائی طور پر مغربی ممالک نے اس دریافت کو اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ایران نے اس الزام کی یہ وضاحت دی کہ یہ سینٹریفیوجز کے پرزے بیرون ملک سے حاصل کیے گئے تھے، یعنی یہ کمپوننٹ سینٹریفیوجز کے، اور ان پر پائی جانے والی ہائیلی انرچ یورینیم کے ذرات یا ریڈیشن ایران میں نہیں
بلکہ اس سے پہلے کسی اور جگہ پیدا ہوئی تھی جہاں اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو ایران کے مطابق یہ پرزے جب خریدے گئے تھے تو وہ مکمل طور پر نئے یا صاف نہیں تھے، یہاں سب یہ کافی راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ موقف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی 2003 تا 2005 کی انسپیکشن رپورٹس اور امریکی نیوکلیر نان پرولیفریشن یعنی عدم پھیلاؤ کے ایک ماہر ڈیوڈ آلبرائٹ کی ٹیکنیکل ایگزامینیشن جو انہوں نے جوہری امور کے تحقیقاتی ادارے انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ برطانوی صحافی گورڈن کوریرا اور ایڈرین لیوی کی انویسٹیگیشن ریکنسٹرکشن یعنی انویسٹیگیٹو کرتے ہوئے پورے حالات کو دوبارہ سے کھڑا کرتے ایسا ہوا ہوگا، یہ ان پر مبنی ان کی رپورٹس تھی۔ تو ان تمام ذرائع کا متفقہ نتیجہ یہ ہے یا اس نتیجے پر وہ یہ پہنچے کہ ایران کے زیر استعمال سینٹریفیوجز کے پرزہ جات پر پائی جانے والی ہائیلی انرچ یورینیم کی آلودگی کا اصل ماخذ غالباً ایران کے باہر تھا، اور قرینہ قیاس ہے کہ یہ ریڈیشن پاکستان میں پہلے استعمال کے دوران پیدا ہوئی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیٹ ورک سے منسلک تھی۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور ماہرین خصوصاً ایڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک کا کہنا ہے کہ اصل سوال آج بھی حل طلب ہے جس کا جواب نہیں مل سکا ہے۔ وہ کیا خان نیٹ ورک نے جان بوجھ کر پرانے یا آلودہ پرزے ایران کو دیے تاکہ وہ عالمی دباؤ میں آ جائے، یعنی ایسا ایک آلودہ پرزہ دے دیا ہے جو جب پکڑا جائے تو ثابت ہو جائے کہ ہاں ایران میں نیوکلیر سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ایٹم بم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر محض منافع کمانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ سپلائی تھی ہے اور پرانے پرزے جو تھے وہ نئے ملا کے ان کے ساتھ بیچ دیے گئے۔ یعنی آیا خان نیٹ ورک نے دانستہ طور پر استعمال شدہ یا ہائیلی انرچ یورینیم جو ہے اس سے آلودہ سینٹریفیوجز ایران کو منتقل کیے تاکہ ان کی ایران میں دریافت کی وجہ سے وہ عالمی نگرانی میں آ جائے جو کہ CIA کا ہدف تھا، یا یہ محض منافع کمانے کے لیے کم معیار اور پرانا سامان نیا ظاہر کر کے فروخت کرنے کا نتیجہ تھا؟ اگرچہ اس سوال کا کوئی قطعی جواب آج تک سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا، نہ مزید اس پر کام کیا گیا ہے، مگر یہ واقعہ اس حقیقت کو ضرور اجاگر کرتا ہے کہ خان نیٹ ورک کی غیر شفاف اور منافع کی منطق نے نہ صرف ایران کو عالمی بحران میں دھکیلا بلکہ عدم پھیلاؤ کے نظام کو بھی ایک مستقل شک اور بد اعتمادی کے دائرے میں داخل کر دیا۔ امریکی جرنلسٹ ڈیوڈ سینجر اپنی کتاب کنفرنٹ اینڈ کنسیل جو 2012 میں شائع ہوئی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں، سفارتی دباؤ اور بعض سائبر حملوں جیسے اقدامات میں وہ معلومات بنیادی کردار ادا کرتی رہیں جو اسی نیٹ ورک کی نگرانی کے دوران CIA کو حاصل ہوئی تھی۔ یوں ایران کا معاملہ مکمل کامیابی نہ سہی مگر ایک طویل المدتی دباؤ کی حکمت عملی میں تبدیل ہو گیا۔ شمالی کوریا کا معاملہ سب سے زیادہ تشویشناک رہا۔ ریسیپشن میں لیوی اور اسکاٹ کلارک یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پاکستان اور شمالی کوریا کے مابین میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی معلومات کے تبادلے کو امریکی انٹیلیجنس نے جزوی طور پر تو سمجھ لیا تھا مگر انہیں اس کی گہرائی کا بروقت اندازہ نہ ہو سکا۔ شمالی کوریا جو ایک انتہائی کلوزڈ ایک اور خود کو دنیا سے الگ تھلگ رکھنے والی ایک آئسولیٹڈ ایک ریاست ہے، اس نے اس ٹیکنالوجی کو ایسی تیزی اور خود مختاری سے استعمال کیا کہ بعد میں اس پر دباؤ ڈالنے کے تمام روایتی طریقے ناکام ثابت ہوئے۔ یہ اس پالیسی کی واضح حد تھی کہ ہر نیٹ ورک کو بھی قابو میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تب سوال بہرحال اہم رہتا ہے کہ اگر امریکی ادارے اتنے برسوں سے اس سب سے کام سے واقف تھے تو ڈاکٹر AQ خان کو آخرکار 2004 میں ہی کیوں منظر عام پر لایا گیا؟ اس کا جواب بھی انہی ریسرچر اور انویسٹیگیٹو رپورٹس میں موجود ہے۔ ایڈرین لیوی اور اسکاٹ کلارک کے مطابق اس وقت تک سر جنگ ختم ہو چکی تھی، افغانستان کی اہمیت بدل چکی تھی، لیبیا مغرب کے کیمپ میں آ چکا تھا اور ایران کا نقشہ عالمی اداروں کے سامنے آ چکا تھا۔ تو افغان جہاد کے خاتمے اور وار آن ٹیرر کے بنیادی مقاصد کے حصول کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت برقرار تو تھی مگر وہ ایک ناقابل تنقید نہیں رہی تھی، یعنی بیونڈ کرٹیسزم نہیں تھی۔ چنانچہ عبدالقدیر خان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ان کا سرکاری اعتراف پاکستان کی فوجی قیادت کو براہ راست الزام سے بچانے کی ایک ڈھال بنا اور امریکہ کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اس نے پھیلاؤ کو روک دیا ہے۔ یہ تمام
تفصیل اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ڈاکٹر AQ خان نیٹ ورک کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ سرد جنگ اور اس کے بعد کے دور کی اس حقیقت کا مظہر تھا جس میں نان پرولیفریشن یعنی عدم پھیلاؤ کو ہمیشہ اسٹریٹجک مفادات کے تابع رکھا گیا۔ اسٹیو کول، گارڈن کریرا، ولیم لینگویش اور ایڈرین لیوی جیسی جو ریسرچرز ہیں یا ان جیسے اور بھی محققین جو ہے وہ اسی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالمی سیاست میں اصول ہمیشہ طاقت کے تابع ہوتے ہیں، یہ اصول اس کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بحث اب بھی جاری ہے کہ آیا امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اسمگلنگ نیٹ ورک کو اس میں شامل کرداروں کے علم کے بغیر قائم کیا تھا؟ یعنی یہ کہ کیا ڈاکٹر AQ خان کو اور جو اس میں پاکستان کے دوسرے افسران جو ملوث تھے ان کو خود بھی علم نہیں تھا کہ CIA ان پر نگرانی کر رہی ہے، یا یہ نیٹ ورک پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے بعض لالچی افسروں نے کمرشل فائدے کے لیے خود سے تشکیل دیا تھا اور CIA نے اسے صرف برداشت کیا تاکہ نگرانی کے ذریعے اسے اسمگلنگ سے فائدہ اٹھانے والے ممالک کے خلاف معلومات اور شواہد جمع کیے جا سکیں؟ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس کنفیشن یعنی اعترافی بیان کو امریکہ نے کافی سمجھا اور مزید کوئی کارروائی نہیں کی۔ کیا یہ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ ایک فراخ دلی کا مظاہرہ تھا کہ نیوکلیئر پرولیفریشن یعنی پھیلاؤ جیسے جوہری ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ جیسے سنگین عالمی خطرے کے جرم کو اتنی آسانی سے درگزر کر دیا گیا، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی گہری وجہ ہو سکتی ہے؟ میری حقیر رائے میں جو میں سوچ سکا ہوں، شاید ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ کنفیشن نہ صرف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک وسیع تر انسٹیٹیوشنل ذمہ داری سے بچانے کا سیاسی اور اسٹریٹجک اقدام تھی، بلکہ اس میں CIA اور اس کی اتحادی جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں جس میں برطانیہ کی بھی ہے اور جرمنی کی بھی ہو سکتی، فرانس کی بھی ہیں، ان تنظیموں کے ڈاکٹر خان کے نیٹ ورک میں ملوث ہونے کے پہلو کو بالکل نظر انداز کرنے کا ایک پردہ بھی شامل تھا۔ یعنی نہ صرف پاکستانی فوجی قیادت یا ریاستی سطح پر پاکستان کو بری ذمہ قرار دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنفیشن نے، بلکہ CIA کے بھی ملوث ہونے کے شواہد جو ہے ان پر بھی پردہ ڈال دیا۔ جس پورے کھیل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، جبکہ حقیقت میں ان کا کام محض احکامات ماننا تھا اور اس نظام کے اندر عمل کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا زوال تو 90 کی دہائی سے شروع ہو گیا تھا، جب چاغئی میں ہونے والے نیوکلیئر بم دھماکوں میں ان کو ہیرو کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح جو جال CIA نے پاکستان کے اس نیٹ ورک کے ذریعے شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو پھانسنے کے لیے بچھایا تھا، اسے محض ایک روگ یعنی بدماش ڈاکٹر خان کے نیٹ ورک تک محدود کر کے اس کیس کی پوری فائل بند کر دی گئی، کیونکہ مقاصد کے حاصل ہونے کے بعد اس کی افادیت ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ ایک لحاظ سے ٹو کیچ اے تھیف یو مسٹ سیٹ اے تھیف، یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، یہ اس کی کلاسیکل مثال تھی۔ یہ پورا کا پورا نیٹ ورک، یعنی اردو میں جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ۔ تو ایک لحاظ سے کسی نے ایک چور کو لگایا، استعمال کیا تاکہ دوسرے چوروں کو جہاں کہیں کوئی ملک خفیہ پروگرام بنا رہا ہے ان کو پکڑا جا سکے۔ ٹو کیچ اے تھیف یو مسٹ سیٹ اے تھیف۔ اس اقدام کے ساتھ ہی وہ نیٹ ورک جو تقریباً 2 دہائیوں تک خاموشی سے کام کرتا رہا، پھر رسمی طور پر بند کر دیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اندر ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مگر اس کے اثرات عالمی سیاست میں آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور آج جب مغربی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور ریسرچرز اس نیٹ ورک پر بات کرتے ہیں تو وہ اس میں CIA کے کردار کو محض نگرانی کی حد تک یا اس نیٹ ورک کو پکڑنے کی حد تک ایک کامیاب آپریشن کے طور پر بیان کرتے ہیں، نہ کہ یہ نام نہاد نیٹ ورک بنیادی طور پر CIA کا اپنا پروجیکٹ تھا، جس میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار بالکل اسی طرح ملوث تھے جس طرح سوویت یونین کے خلاف CIA کے اسپانسرڈ پورے افغان جہاد میں یہ شامل تھے، جس کی برسوں تک تردید کی جاتی رہی۔ مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی دستاویزات آج تک ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئیں اور نہ ہی ہوں گی۔ پاکستان میں یہ روایت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کمیشنز، انویسٹیگیشنز یا دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کرتا ہو۔ بہرحال احتیاط کے طور پر اور براہ راست شواہد کی عدم موجودگی میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ CIA نے اس نیٹ ورک کو نہ تو ایجاد کیا اور نہ ہی براہ راست چلایا،
مگر اس نے ایک ایسا ماحول یا کلچر قائم کیا جس میں یہ نیٹ ورک برداشت کیا گیا، اس سے معلومات کشید کی گئیں، اور جب اس کی افادیت ختم ہو گئی تو اسے بے نقاب کر دیا۔ اس پالیسی کے نتائج آج بھی عالمی سیاست میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، جہاں لیبیا اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، اور ایران کے JCPOA جیسے معاہدہ کر لینے کے باوجود بھی اسے اب تک دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور شمالی کوریا ہے، ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور اس کے بعد سے نان پرولیفریشن یعنی عدم پھیلاؤ کی، جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی جو نظام ہے، اب وہ سوالات کی زد میں ہے کہ کیا یہ نظام کامیاب بھی ہے یا نہیں۔ مثلا اس نظام نے کبھی بھی اسرائیل کی کوئی نگرانی نہیں کی ہے، تو جو ممالک CIA یا اسرائیل کے مخالف سمجھے جاتے ہیں یا امریکہ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، ان کی ساری نگرانی ہوئی ہے۔ آخر اسرائیل کو بھی تو کسی نے خفیہ طریقے سے سب کچھ بھیجا تھا، ہتھیار، سینٹریفیوجز یا ٹیکنالوجی، اس کی آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ تو یہ پوڈ کاسٹ محض ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک لیونگ ریالٹی ہے کہ خفیہ مفاداتی فیصلے کس طرح دہائیوں بعد بھی پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ کہ طاقت کے کھیل میں سچ اکثر سب سے آخر میں سامنے آتا ہے، یا سچ ہی کیجولٹی بنتا ہے۔ اور اس کہانی سے CIA کی اپنا طریقہ کار یا کھیل بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارا تجزیہ اگر پسند آیا تو اسے لائک کیجیے اور کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔